اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، ایسی قسم نہیں کہانی چاہیے اولو الفضل، فضل والے لوگوں کو، منکم تم میں سے، والسعتی اور وسعت والے لوگوں کو جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے۔ کیا قسم نہیں کھانی چاہیے کہ یؤتو مطلب اللہ یؤتو کہ وہ نہیں دیں گے، اولی القربہ اہل قرابت کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو ان کو یہ نہیں دیا کریں گے۔ ولیعفو ان کو چاہیے کہ درگزر کریں، ولیصفحوا اور دل کو صاف کریں۔ الا تحبون کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 22 کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دینا بہت پسند ہے، یعنی خود بھی دینا بہت پسند ہے، اور وہ لوگ جو کہ دوسروں کو دیتے ہیں ان لوگوں کا یہ دینا عطا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قصہ یہ ہوا تھا کہ پیچھے تفصیل سے واقعہ گزرا، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے جو منافقین تو تھے لیکن منافقین کے ساتھ ملنے والے کچھ صحابہ بھی تھے۔ حضرت حسان بن ثابت بھی تھے، حضرت مصطح بن اساسہ بھی تھے، حضرت حمنہ بنت جحش بھی تھیں۔ تو حضرت مصطح بن اساسہ، یہ حضرت مصطح میم سین طا حا، یہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بھی تھے، اور ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی وسعت نہیں تھی، بہت ہی غریب آدمی تھے اور مزدور ٹائپ انسان تھے، کچھ کمانا وغیرہ کچھ کمائی وغیرہ ان کی نہیں تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کا ماہانہ وار خدمت فرمایا کرتے تھے، یعنی ماہانہ وار کچھ پیسے باندھے ہوئے تھے کہ ہر مہینہ ہر چاند کے ساتھ کچھ پیسے ان کو دے دیتے تھے، جسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مہینے کا راشن ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا تو یہ معاملہ تھا، لیکن دوسری طرف سے کیا ہوا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو تہمت لگانے والوں میں حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے۔ غلطی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت مصطح بھی بدری صحابی تھے، اور بدری صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے آنے والے پیچھے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حضرت مصطح کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو کوڑے لگے، سزا مل چکی، تو قسم کھائی کہ میں آج کے بعد اس کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، کہ میں جس کو خرچہ دیتا ہوں مہینے کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، میرا ہی گھر کا کھاتا ہے اور میری ہی بیٹی پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، بھئی میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ وہ قصوروار ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہے، اس کو سزا بھی دی گئی ہے شریعت کے روح سے، ان کی گواہی بھی غیر معتبر ہے، اگرچہ یہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ جس کی مدد کر رہا ہے کرتا رہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، کسی کی بدی کی وجہ سے میں اپنی نیکی نہ روکوں۔ یہ ہمارا دین ہے کہ جو آپ کی کمر میں خنجر گاڑ رہا ہے اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک عام قانون بیان فرمایا،
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ آیت مبارکہ سنائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا پھر أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فوراً چیخ پڑے، ہاں مجھے پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھ کو پسند ہے، انی احبو، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، ان یغفر اللہ لی، کہ اللہ میری مغفرت کرے۔ یہ کہتے کہتے اٹھے، اپنی قسم کو توڑا، حضرت مصطح کے گھر میں دوبارہ راشن بھیجنا شروع کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے غلط کام کیا تھا، انہوں نے سازش کا حصہ بنے تھے اور غلط حصہ بنے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کے ساتھ کیسی محبت کا معیار رکھا اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو سمجھا دیا کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی برائی کرتا ہے تو تم کو اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے، یہ تو اس کا ایک شان نزول کہہ لیں، ایک عمومی سی بات، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، ہم اس کے ساتھ اپنے طور پہ اچھائی کریں گے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں، لا یلدغ المؤمن من الجوہر مرتين، حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ مطلب اگر کسی شخص نے آپ کو 1 مرتبہ دھوکہ دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ دوبارہ معاملہ نہ کریں۔ دوبارہ معاملہ کرنے کی ممانعت ہے کہ مومن غر کریم تو ہے، مومن سیدھا اور سادہ اور سچا تو ہوتا ہے، لیکن مومن بے وقوف نہیں ہوتا کہ اللہ نے منع فرمایا کہ تم 1 مرتبہ جس بندے سے دھوکہ کھاؤ دوبارہ اس سے معاملات نہیں کرنا۔ مومن، سچا مومن وہ ہوتا ہے جو سمجھ جائے کسی کی منافقت کو، سمجھ جائے کسی کی برائی کو۔ لیکن یہاں پر جو اللہ رب العزت نے معاملہ بات بتائی، وہ معاملہ کرنے کا نہیں فرمایا، وہ نیکی کرنے کا فرمایا۔ تو معاملہ اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو ہم کہیں یا چلو معاف کر دو، نہیں جی، اگر کسی نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے، آپ کے مال میں خرد برد کی ہے، آپ کے معاملات کے اندر دھوکہ دہی کی ہے، تو اب آپ بالکل اس بات کے مجاز ہیں، اس کو منع کریں گے، اگلی مرتبہ ہم آپ سے معاملہ نہیں کریں گے، اگلی مرتبہ آپ سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ آیت اور اس بات کو ذرا سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ یہ بات ہو گئی، اب اس کو آگے سمجھیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، یہاں تک بات ہوگی کہ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، کسی نیک کام سے رکنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر کسی نیک کام سے رکنے کی قسم کھا لی تو اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کیا جائے، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ اس نیک کام کو کیا جائے۔ تو نیک کام سے رکنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ آگے اولی القربہ، اولی القربہ یعنی عزیز و اقارب، عزیز و اقارب کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث نے ہمیں یہ سکھایا، کافی تفصیلی مضمون ہے، میں ذکر کرتا رہوں۔ والمساکین، مساکین کون ہوتے ہیں؟ مسکین کی تعریف کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو، وہ شخص مسکین ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہ ہو وہ شخص مسکین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کے کھانے کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں عام طور پہ آدمی 1 روٹی کھاتا ہے، اور 1 روٹی آتی ہے 10 روپے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس 10 روپے بھی نہ ہو یہ شخص مسکین ہے۔ امام شافعی کے مطابق 2 وقت کا کھانا مطلب یہ کہ اس کے پاس 20 روپے نہیں ہے تو یہ شخص مسکین ہے، 20 روپے بھی نہیں ہے تو یہ شخص مسکین ہے۔ لہٰذا یہ بہت سے لوگ اس نوعیت کا چندہ مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ مسکین ہوتا ہی کیا ہے، مسکین کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسکین کیا ہوتا ہے۔ تو مسکین شرعی اعتبار سے مسکین اس کو کہتے ہیں۔ والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی، یعنی کہ صحابہ کرام۔ ولیعفوا ولیصفحوا، اگر کسی نے قصور کیا ہے تو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ سچا انسان ہے، جیسے حضرت مصطح کے بارے میں تو معلوم تھا کہ وہ سچا انسان ہے، یہاں ان سے غلطی ہوگی۔ معاف کرنا اور چیز ہے۔ ولیصفحوا، یصفحوا کیا ہے؟ یصفحوا نکلا ہے صفحہ، مطلب ایک صفحہ دینا، ایک کاغذ دینا۔ تو ایک ہوتا ہے ورق، ایک ہوتا ہے صفحہ۔ ورق وہ ہوتا ہے جس کاغذ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو ورق کہتے ہیں۔ جیسے
یہ قرآن مجید کا ایک ورق ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور ایک کاغذ ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا نہیں ہوتا، اس کاغذ کو ورق نہیں کہتے، اس کاغذ کو صفحہ کہتے ہیں۔ صفحہ کا مطلب ہے کہ ایسا کاغذ جو کہ بالکل صاف ہو، جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ وَلْيَصْفَحُوا، اپنے دل کو ایسے صاف کر لو جیسے ایک کاغذ ہوتا ہے جس پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا، یعنی اپنے دل کو کسی مسلمان کی برائی سے صاف کر لینا چاہیے۔ اور جب مسلمان کا دل دوسرے کی برائی سے صاف ہوگا تو اللہ فرماتا ہے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرما دے؟ یعنی اگر کسی کی مغفرت کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ میرا دل دوسرے کی برائی سے خالی ہو۔ چنانچہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، نام ان کا کتابوں میں نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو آ رہا ہے نا یہ جنتی ہے، اگلے دن پھر فرمایا جنتی، اگلے دن پھر فرمایا جنتی۔ تو ایک صحابی اٹھے اور 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ 3 دن گزارنے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا تو جانے لگے، تو پوچھا کہ میں اس لیے آپ کے ساتھ 3 دن رکا ہوں کہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کا کون سا عمل ہے۔ تو کہنے لگے دیکھو مجھے تو نہیں پتا کوئی عمل، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کی برائی نہیں رکھتا، میرے دل میں کسی کی برائی نہیں ہے، جس کی برائی ہوتی ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہوتا ہے تو رات سونے سے پہلے میں اس کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور پھر جب میرے دل میں براپن آتے تو میں کہتا ہوں چھوڑو بھئی میں نے معاف کر دیا، اب کیا سوچنا ہے۔ تو دل کو صاف کر لیں، یہ اللہ رب العزت اتنا بڑا عمل سمجھتے بیان فرماتے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تم کو معاف فرما دے، واللہ غفور رحیم۔ اپنے دل کو صاف رکھو، دل کو صاف رکھنا بہت بڑا عمل، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔